میں اخلاص یہ کیسے پیدا ہو؟ تو فرمایا رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اذکر الموت فی صلاتک، اپنی نماز میں اپنی موت کو یاد کرو۔ ایک قاعدہ آپ نے بتایا۔ دوسری بات آپ نے کہی صلی صلاۃ مودع، ایسی نماز پڑھو کہ گویا وہ تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے۔ جب ایک انسان کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ اس نماز سے سلام پھیرنے کے بعد ہی ملک الموت اس کی روح قبض کر لے گا، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس نماز کو انسان کتنی محبت، تقویٰ کے جذبے اور للہیت اور اللہ رب العالمین کی محبت اور خشوع اور عاجزی کے ساتھ اس نماز کو وہ ادا کرے گا۔ ہمیں اسی طریقے سے صحیح بات یہ ہے کہ ہر نماز کو ادا کرنا چاہیے، اور یہی جذبہ ہر نماز میں، ہر جمعہ میں اور ہر رمضان میں ہمارے سامنے، ہمارے دل میں کار فرما رہنا چاہیے۔ جب ہم یہ جذبہ رکھیں گے، جب ہمارے ذہن میں یہ بات بالکل واضح رہے گی کہ اس رمضان کے بعد ہماری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، ہمیں اگلا رمضان نہیں ملے گا، ہمیں اس بات کی کوئی ضمانت کسی نے نہیں دی ہے کہ اگلے رمضان ہم زندہ بھی رہیں گے یا نہیں۔ جب ہمیں نہیں پتہ ہے تو اس رمضان کو، جو شاید کہ ہمارے لیے آخری موقع ہو، ہم اس رمضان کو، اس ذری موقع کو زیادہ سے زیادہ اللہ کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کریں اور غنیمت جان کر کے آگے بڑھیں۔ اس سے ماہ رمضان کی فضیلت، اس مہینے کو پا لینے کی فضیلت واضح ہوتی ہے۔ اور یوں تو رمضان کے مہینے کی فضیلت بہت سی احادیث بلکہ قرآن مجید سے واضح ہے۔ اس میں سے ایک بات یہ کہ رمضان کا ایک اکیلا مہینہ ہے جس کا نام لے کر رب کریم نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی مہینہ ایسا نہیں ہے جس کا نام لے کر اللہ رب العالمین نے قرآن میں ذکر کیا ہو یا کسی مہینے کا نام لیا ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان ہی کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اس سے اس مہینے کی عظمت معلوم ہوتی ہے۔ اور دوسری بات، قرآن مجید اس مہینے میں نازل ہوا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے نزول کے لیے اسی مہینے کا انتخاب کیا۔ اسی لیے اہل علم نے اس آیت سے اور بہت سی احادیث سے یہ بات استدلال کے طور پہ کہی ہے کہ رمضان کا مہینہ سارے مہینوں کا سردار ہے۔ رمضان کا مہینہ سب سے مقدس اور سب سے مبارک مہینہ ہے، اور اس مہینے میں صرف قرآن ہی نہیں، نبی اکرم علیہ السلام نے ایک حدیث میں ذکر کیا کہ رمضان ہی کے مہینے میں اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں کا انزال فرمایا، صحیفے نازل کیے، اسی مہینے میں تورات اتاری، اسی مہینے میں انجیل اتاری، اور اسی مہینے میں زبور اتاری، اور اسی مہینے میں قرآن۔ تو یہ آسمانی تمام عظیم کتابیں اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائیں۔ اس سے اس مہینے کی عظمت اور فضیلت واضح ہوتی ہے، اور یہی وہ عظیم مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے شب قدر رکھی ہے، اور یہ وہ عظیم رات ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ اس کی عظمت وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے، یعنی اس کی عظمت کا آپ کو کیا اندازہ؟ اس کا اندازہ اللہ تعالیٰ اگلی آیت سے کروا رہا ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے کی عبادت، کس انسان کو 1000 مہینے زندگی میں ملتے ہیں؟ 1000 مہینے، اور وہ بھی رات و دن کی متواصل اور لگاتار عبادت، کہ دنوں کو مسلسل روزے رکھنا اور عبادات میں رکوع اور سجود میں لگے رہنا، اور راتوں کو مسلسل قیام، تہجد اور تلاوت قرآن اور ذکر و اذکار میں لگے رہنا۔ یہ 1000 مہینے کس کو نصیب ہو سکتے ہیں؟ لیکن اہل ایمان کو یہ موقع دے دیا گیا اور بتا دیا گیا کہ ایمان والو، یہ موقع تمہارے لیے موجود ہے۔ یہ رب کی رحمت اور اس کا کرم ہے کہ اس نے 1000 مہینوں کی رات تمہیں رمضان میں دے دی ہے، کہ اس مہینے میں اس رات کو غنیمت جان کر کے تلاش کرو، شاید تمہیں یہ رات مل جائے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان کا مہینہ
تمام مہینوں سے افضل مہینہ ہے، اور یہی وہ عظیم مہینہ ہے جس مہینے کے روزہ رکھنے کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے بنا دیا۔ اور اس سلسلے میں احادیث بڑی مشہور ہیں، جن میں سے ایک حدیث یہ ہے کہ بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا، کہ اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پہ رکھی گئی ہے۔ پہلا ستون شہادتین کا اقرار، یعنی اللہ رب العالمین کی وحدانیت، اس کی الوہیت کا اقرار، اعتراف، اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا، اور دوسری بات ذکر کی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور نماز کو قائم کرنا، تیسری بات زکوٰۃ کی ادائیگی، اور چوتھی بات بتایا کہ ماہ رمضان کے روزے رکھنا، اور 5ویں بات بتائی اسلام کے ارکان میں سے کہ بیت اللہ کا حج کرنا، جسے اللہ تعالیٰ نے اس کے گھر تک پہنچنے، جانے اور سفر کرنے کی استطاعت دی ہو۔ اور اس مہینے کی عظمت میں سے یہ بات بھی ہے کہ جو ہی یہ مہینہ داخل ہوتا ہے، اس مہینے کی پہلی رات ہوتی ہے تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا اذا كانت اول لیلۃ من رمضان صفدت الشیاطین ومردت الجن، جب پہلی ہی رات ہوتی ہے، چاند نکلا، رمضان کا چاند نکل گیا، رات شروع ہو گئی، شیاطین کو اور جنوں میں سے جو سرکش ہوتے ہیں ان کو بیڑیوں زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، اور تفتح ابواب السماء، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور بعض الفاظ میں آیا کہ جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور کوئی ایک دروازہ بھی بند نہیں ہوتا ہے، اور بعض الفاظ میں آیا رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور وَتُغْلَقُ أَبْوَابُ النِّيرَانِ فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا باب، اور جہنم کے تمام دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، سوائے ایک تو کوئی بھی دروازہ کھلا نہیں ہوتا، تمام کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس میں حقیقت میں یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ نیکی کرنے کا ایک ماحول بن گیا ہے، برائیوں سے دور رہنے کا ایک ماحول بنا دیا گیا ہے، شیاطین کو بیڑیوں میں جکڑ دیا گیا ہے، اور جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، جہنم کے تمام دروازوں کو بند کر دیا گیا ہے، اور مسلمانوں کے لیے بہترین موقع ہے کہ وہ اپنے نفس کا مجاہدہ کریں، اپنے نفس سے ٹکرائیں اور اپنی روح کو تقویت پہنچائیں، اور اللہ رب العالمین کی رحمتوں کو، جن کے لیے یہ مہینہ مہیا کیا گیا ہے، ان رحمتوں کو وہ تلاش کریں۔ رب کریم سے دعا ہے کہ اے پروردگار عالم، اے ذوالجلال والاکرام، تو ہمیں اس مہینے کی جو رحمتیں ہیں اور برکتیں ہیں، ہمیں ان رحمتوں اور برکتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور پروردگار عالم تمام مسلمانوں کو توفیق عطا فرما کہ وہ اس مہینے میں اپنے نفس پر غلبہ حاصل کریں اور اپنی روحانیت کو تقویت پہنچانے کے لیے ہر طرح کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین تو ہی اس بات پہ قادر ہے کہ تو ہمیں ہمارے نفس پر قوت اور غلبہ عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔